اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو علی رضا کا سلام پہنچے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا تاکہ اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ ایک شہر جس کا نام بخل ہے جو اب روس میں شامل ہے، اس بخل کے اندر ایک مومن کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے بیٹے کو بڑا خوش و خرم پایا۔ سوال کیا کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا اور تم اتنے خوش نظر آ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں، میرا باپ مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اس کا بڑا صدمہ ہے مجھے، لیکن اس چیز کی خوشی ہے کہ اب میرا باپ جنت کے مزے لے رہا ہوگا، اب میرا باپ نعمات جنت سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ لوگوں نے دریافت کیا، تو یہ کیسے حکم دے رہا ہے کہ تمہارا باپ جنت میں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کو روزانہ نماز پڑھتے دیکھا، اور مجھے پتہ ہے کہ میرے بچپن سے لے کر اب تک کوئی نماز قضا نہیں کی، نہ ہی اپنے والدین کی کو تکلیف پہنچائی، نہ ہی کسی کا حق غصب کیا، نہ کبھی گانا سنا، نہ کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے میرے باپ کو عذاب آ سکتا ہو۔ اس عادل خدا سے مجھے یقین ہے اس نے میرے باپ کو جنت عطا کی ہوگی۔ خیر، لوگوں نے بیٹے کو مطمئن دیکھا، بیٹے کو خوش دیکھا۔ چند دن گزر گئے۔ ایک مرتبہ پڑوسی سو رہے تھے، سوتے سوتے آنکھ کھل گئی تو ایک مرتبہ حیران ہو کر سوچنے لگے کہ آخر ہماری کس وجہ سے آنکھ کھلی؟ تو کیا دیکھا کہ ساتھ والے گھر سے بہت چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی، جس سے سارے لوگ پریشان ہو گئے اور اٹھ کے اس گھر کی طرف چلے گئے۔ تو کیا دیکھا، یہ وہی گھر تھا جہاں چند روز پہلے جس کا ایک بیٹے کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ یہ وہی بیٹا تھا جو پہلے بڑا مطمئن تھا، اس وقت وہ بہت رو رہا تھا۔ اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اس کے چہرے سے ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے کوئی بڑا خطرناک اور دہشتناک منظر دیکھا ہے۔ سارے لوگ گھبرا گئے تو اس سے اس وجہ پوچھی، وہ خواب پوچھا جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا کہ جب میں سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک میدان میں کھڑا ہوں، اتنے میں کچھ فرشتے میرے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں او ہمارے ساتھ چلو، ہمیں حکم خدا سے کچھ آپ کو دکھانا ہے۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ چلتے چلتے ہم ایک میدان میں داخل ہوئے جہاں قدم رکھتے ہی وحشت طاری ہونے لگی، قدم رکھتے ہی خود بخود دل دھڑکنے لگا، قدم رکھتے ہی آنکھوں میں آنسو آگے مسلسل، چاروں طرف سے لوگوں کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ڈرتا گھبراتا آگے بڑھا، ہر طرف تاریکی تھی، اندھیرا تھا۔ میں اس کشمکش میں آگے بڑھا، تھوڑی ہی دور گیا، ایک منظر دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس درخت کے ساتھ ایک آدمی کو پاؤں کے بل لٹکایا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ایک کرتا ہے مگر بنا کس سے ہوا ہے، آگ سے وہ شخص جل رہا ہے، آگ کی گرمی کی وجہ سے اس کا سینہ جل رہا ہے اور پیٹھ بھی جل رہی ہے، اس کا سارا جسم جل رہا ہے۔ ایک لٹکنے کی وجہ سے تکلیف، دوسری آگ کے لباس کی وجہ سے تکلیف۔ اس کے پاس فرشتے کھڑے ہیں، فرشتے ایسے ہیں ان کے سر کے بال لوہے کی سیخوں کی مانند کھڑے ہیں، آگ کے کوڑے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پوری طاقت کے ساتھ اس شخص کو لگاتے ہیں۔ یہ سارا منظر اس شخص کے لیے بہت غضبناک اور تکلیف دہ تھا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا اس منظر سے میرا کیا تعلق ہے؟ کہا غور سے دیکھو یہ لٹکا ہوا شخص کون ہے؟ میں نے دیکھا تو لٹکنے والے کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ جسم سے بہنے والا خون اس کے منہ میں جا رہا تھا اور اس کی چربی اس کے ناک میں داخل ہو رہی تھی، اس لیے اس کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے بڑے غور سے دیکھا اس میں میرے باپ کی صورت نظر آئی۔ میں نے پوچھا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرا باپ ہے؟ فرشتوں نے کہا ہاں ہاں یہ تمہارا باپ ہے۔ یہ جو میں نے سنا، اگر میرا باپ گناہگار ہوتا تو میں اس کی تکلیف کو دیکھتا،
تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن میرا باپ نمازی ہے، متقی ہے، میرا باپ تمام عبادتوں کو انجام دینے والا ہے، اس حالت میں ہے تو میں ایک مرتبہ گھبرا گیا۔ میں نے اپنے باپ سے سوال کیا، یہ عذاب آپ کو کس لیے دیا جا رہا ہے؟ میرا باپ متوجہ نہیں ہو رہا تھا، اس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو پاس ہی کھڑے فرشتوں سے میں نے پوچھا کہ میرے باپ کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ میرے باپ کو کیوں الٹا لٹکایا جا رہا ہے؟ کیوں آگ کا لباس پہنا کر کوڑے لگائے جا رہے ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا، تیرے باپ کی کوئی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، نماز چھوڑنے کی وجہ سے الٹا لٹکایا گیا ہے، اور آگ کا کرتا اس لیے پہنایا گیا ہے کہ جس لباس سے اس نے آخری عمر میں نمازیں پڑھی، اس لباس کی سوئی کی اجرت ادا نہیں کی تھی۔ میں نے پہلی عمر کی نمازیں کہاں گئیں؟ فرشتوں نے کہا، پہلی عمر کی نمازیں جہاں ادا کی تھی وہی جگہ غصبی تھی، اس کی نہیں تھی۔ وہ جگہ تمہارے چاچا کی تھی، وہ فوت ہو گئے، اس کے بچے چھوٹے تھے، بھائی کی جگہ خود رہنے لگا، کیونکہ وہ جگہ تمہارے چاچا کے بیٹوں کی تھی، انہوں نے سخت محنت کر کے نیا مکان بنا لیا تھا۔ کوڑے اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹیاں بے پردگی اختیار کر کے باہر نکلتی تھی، غیر محرم کے سامنے جاتی تھی، کبھی پردہ کیا کبھی نہ کیا، کبھی بال چھپائے کبھی نہ چھپائے۔ جب اس کی بیٹی اس کی نافرمانی کرتی تو مارتا، جب خدا کی نافرمانی کرتی تو کچھ نہ کہتا۔ قیامت تک اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ بیٹا دیکھ کر بہت پریشان اور کہتا ہے کہ میں گھبرا گیا اور ان فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، جب میرے باپ کو بے پردگی دیکھ کر خاموش رہا اس کو یہ سزا ملی، اور جو بے پردگی کرتی ہے ان کے لیے کیا عذاب ہوگا؟ ان کے لیے جہنم میں ایک بہت بڑا اژدہا سانپ مقرر کیا ہے، اس سانپ پر 1 فٹ کے کانٹے ہیں۔ یہ اژدہا اپنے جسم کے درمیان اس بے پردہ عورت کو لے کر اپنے جسم کے اندر دبائے گا، اپنے جسم کو اس کے ارد گرد لپٹے گا، اور جب پوری طاقت سے دبائے گا تو 1 فٹ کے کانٹے اس کے پاؤں سے لے کر سر تک اس کے جسم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں ایسے گناہوں سے دور رکھے جس کی وجہ سے ہمیں خدا کے غضب کا سامنا کرنا پڑے۔ فی امان اللہ۔